بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر آیا ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ لیکن قبل اس کے کہ آج ہم نیا سوال کے جواب دیں، ایک گزشتہ کسی ایک سوال کے جواب کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اگر کسی انسان نے کوئی گناہ کیا تو کیا اس کا عقاب کسی اور پر پہنچتا ہے؟ اور دوسرے یہ ہے کہ کیا اس خاندان کے کسی فرد کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی تمہارے اوپر جو یہ عذاب یا مصیبت یا پریشانی آئی ہے تمہارے فلاں کے کیے ہوئے کا نتیجہ ہے؟ اور کیا جس انسان کے ماتحتی میں انسان ہو، جس پر کوئی پریشانی ہے یا جس کے اوپر کہیں جس کے پچھلے کسی نے گناہ کیا ہوا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس آدمی کو بھی روکے ٹوکے؟ ہم نے جواباً میں کہا تھا کہ کسی بھی انسان کے گناہ کا ذمہ دار وہی ہوتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی نفس جو ہے دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھانے والی۔ اور ایسی صورت میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی گناہ کرنے والے کو سزا نہیں دیتا الا کہ اس میں اس کی بھی کچھ شرکت شامل ہو اس کی بھی۔ تو اسی صورت میں جیسے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے، حدیث نے حضرت علی کا ایک معثور قول ہے، وہ کہتے ہیں من ہتک حجاب اخی ہتک حجاب بنی، جس کسی نے اپنے بھائی کے یعنی مسلمان بھائی کے حجاب کو پھاڑ دیا، یعنی اس کی بے عزتی کی یا اس پہ کوئی گناہ کیا، ہتک حجاب بنی، تو اس کے بچوں کا بھی حجاب اور پردہ خراب کر دیا جاتا ہے۔ تو اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان اس کے ساتھ میں ہے اور وہاں نہیں روکتا ٹوکتا ہے تو اس پر بھی اس کا انجام آ سکتا ہے۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے جب کسی خاندان کے اندر برائی ہوتی ہے تو اس برائی اگر انسان کی ذاتی عزت و نفس کے بارے میں ہو یا اخلاقی برائی ہو تو اس کا انجام دوسروں پر پہنچنے کے لیے لوگ سوچتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہوا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیہ، حضرت مریم کے بارے میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم والوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ بھی کوئی برا نہیں تھا اور تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی، یعنی زانیہ نہیں تھی، تو تمہارے پاس جو بچہ بلا باپ کے ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو غلط کیا ہے۔ تو اگر یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے اوپر یہ انعام جو آیا ہے، تمہارے پچھلے تو برے نہیں تھے، تم کیسے ایسے ہو سکتی ہو؟ گویا کہ بروں کی برائی دوسروں تک پہنچتی ہے اور تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ خاندان اوپر سے بہت ہی نیک اور اچھا تھا، ان کے اوپر کسی بھی شخص کو کوئی اتہام اور کوئی ایسی بات نہیں، سب اچھے لوگ تھے، ان کے اندر کوئی فساد نہیں تھا، سب اچھے اور صحیح ڈھنگ سے پیدا ہوتے تھے۔ تو پھر اسی سلسلے میں یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہے تمہارے زہد و تقویٰ کی، تو تمہارا یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سے تو یہ امید نہیں تھی۔ یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کا نتیجہ نکال لیتے تھے کہ برائی ہوگی اوپر تو نیچے بھی ایسی ہو سکتی ہے۔ تو اسی صورت میں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ دو کی برائی جو ہے کبھی غلط انجام کو بھی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ان ولد الزنا شر الثلاثۃ، کہ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ یہ تین برے ہیں، یعنی وہ بھی ان سے جو نتیجہ نکلا وہ بھی، یعنی زانی اور ان سے بچہ جو پیدا ہوتا ہے، لیکن شر الثلاثۃ یعنی یہ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد کیا والدین کی برائی کا نتیجہ اس بچے کو پر آتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہا گیا ان برائی تو ہے، لیکن جیسے کہ کہا گیا وہ ہے، لیکن اگر وہ نیک بخت بنتا ہے، دین و ایمان کو قائم رکھتا، عمل صالح کرتا، تو جنت کا مستحق ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، نہ اسے کوئی ایسا لفظ دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عملوں کی جزا جو ہے یہ انسان کے عمل پر ہوتی ہے،
اس کے نسب پر نہیں ہوتی ہے۔ تو نسب کے حساب سے اگر کوئی ہے تو اس کے اوپر کوئی اس کا جزا سزا متعین نہیں ہوتی کہ نسب کے حساب سے غلط ہے، لیکن اس کا جو عمل ہے اس کے حساب سے اس کو جنت یا جہنم کی سزا مل سکتی ہے۔ رہ گئی بات کسی انسان کو عقاب دینے کی، سزا دینے کی، اس کے اوپر ڈانٹ پھٹکار لگانے کی، تو یہ واجب ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی خاندان اور گھرانے میں برائی ہوتی ہے اور آپ کے ماتحتی میں کوئی شخص ہے اس گھرانے کا، تو آپ کو حق بنتا ہے کہ اس کا آپ اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اس لیے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی کا روکنا یہ اسلامی شریعت کا ایک واجب ہے جس کو ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اور کسی بھی اپنے بھائی کو برائی سے بچانے کی آپ کو کوشش کرنا چاہیے، لہذا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن کہنے کے بھی انداز ہونے کی جو صحیح ہو۔ آپ کو کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہوں تو اس کو آپ ایسی بات نہ کہیں جس سے اس کو عار دلایا جاتا ہو، عار دلا کر نہیں، حسن اسلوب سے سمجھانا چاہیے اور اس برائی کی برائی بیانہ کرنا چاہیے۔ لہذا اس کے جو شرطیں ہیں اچھے کام کا حکم دینا، برے کام سے روکنا، ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو عار دلا کر کے اس برائی کو نہیں روک سکتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اور بھی ضد پکڑ لے کہ تمہارا کیا کر سکتے ہو، ہم ایسے ہی کریں گے تو اس طرح سے نہیں پیش آنا چاہیے، بلکہ پیش آنا چاہیے اس انداز سے جو صحیح ہو۔ اور آپ اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے پسند نہ کریں، اچھی بات ہے، اچھی بات کا حکم دے۔ سورہ بقرہ میں آیا ہوا ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب ولا تعقلون، کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو خود بھول جاتے ہو، اور جبکہ تم قرآن مجید یہ بنی اسرائیل کے بارے میں تھا، وانتم اور کتاب کو کی تلاوت تم کرتے ہو، جانتے ہو، پھر کہتے ہو تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ تو لہذا انسان کو خود بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دوسروں کو تو کہیں ایسا نہیں کرو، خود ہی کرتے ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ چیز کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو۔ لہذا عملی اور قولی دونوں اعتبار سے انسان کو صحیح ہونا چاہیے، اور جو آدمی کسی اور کو عار دلا لینے کے لیے یا اس کو اور مشکل میں ڈالنے کے لیے کچھ مکر کرتا ہے تو اس کا مکر اسی کو آ کے پکڑے گا۔ قرآن مجید کا ارشاد وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو کسی انسان کے ساتھ بری مکر کرتا ہے تو وہ خود اس میں پھنس جاتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں جو آج کا نیا سوال ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میسج آیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کو چور نے آ کے گھیر لیا، اور اس کے بعد لمبا کلام ان کا، تو گھیر لیا تو انہوں نے ایک دعا پڑھی، یا ودود یا ذل عرش المجید، یا ودود یا عرش مجید والے۔ اس کے بعد وہ دعا کیا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ہے اس میں کہ 3 بار پڑھیں اس کو، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، یا ودود یا ذل المجید یا مبدی یا معید۔ میں آپ کو جہاں سے یہ دعا نقل کر سناؤں گا، تو کہتے ہیں کہ کیا ایسا کہنا، یہ دعا کرنا صحیح ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ شاید آپ کے پاس بھی کبھی ایسا آیا ہو کہ ایک چور کا قصہ تھا، میں وہ قصہ بیان کر رہا ہوں۔ قصہ یہ ہے، انس بن مالک سے اس کو روایت کرتے ہیں لوگ، کہ ایک آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے، انصاریوں میں سے تھا، اس کو ابو معلق کہتے تھے، صحابی کو معلق کہتے تھے، اور یہ تاجر تھے، اپنے مال کو لے کر کے ادھر ادھر تجارت میں جایا کرتے تھے، اور بڑے ہی نیک اور زاہد انسان تھے۔ تو ایک بار ان کو ایک چور ملا جو کہ ہتھیاروں سے بھرپور لیس تھا وہ خود، تو اس کے بعد کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم میرا خون چاہتے ہو کہ مال چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مال تو میرا ہے ہی ہے اب، ہاں، لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تم یہی چاہتے ہو، اس کے علاوہ مال لے کر نہیں میں چھوڑ رہے ہو، تو تم مجھے کم از کم 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے گنجائش دے دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پڑھ لو تم۔ انہوں نے وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو آخر میں دعا کیا، آخری سجدے میں کہا، اب یہ پوری دعا میں سنا دیتا ہوں، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وملکک الذی لا یضام ونورک الذی ملأ ارکان عرشک
ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. یعنی اتنی دعا جو انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب دعا کیا تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ادھر سے گھڑ سوار آ رہا ہے اور اس نے آتے ہی اس چور کے سینے پر وہ اپنا نیزہ رکھ دیا اور وہ اس طرح سوار تھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اسی طرح سے آیا. تو چور نے جب اس کو دیکھا تو کہ وہ قتل کر دے گا اس کو، تو اس کی طرف متوجہ ہوا. تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے پوچھا تو کہا کہ میں تمہاری اس دعا پر مجھ کو اللہ نے بھیجا، میں فرشتہ ہوں، چوتھے آسمان سے آیا ہوں اور تمہاری اس دعا کے ذریعے سے وہاں جو سنی گئی تو آسمانوں کے دروازوں میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز آنے لگی. پھر تم نے دوسری دعا کی تو اس کو آسمان میں ایک شور سا برپا ہو گیا. پھر تم نے تیسری بار کہا یا مغیث اغثنی تو کہا گیا کہ یہ کسی پریشان حال انسان کی دعا ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس انسان کے قتل کرنے کی اجازت دے دیجیے، یعنی جو ان کو پریشان کر رہا ہے. تو انس کہتے ہیں کہ جو اسی طرح سے وضو کرے اور 4 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کہے تو کسی مشکل کی حالت میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ حدیث کا ٹکڑا ابن دنیا نے مجاب الدعوات میں، حواتف میں اور لالکائی نے شرح اصول السنہ میں اور بھی لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں ایک صحابی ہیں ابو معلق انصاری کا نام آیا ہے. ان کو صحابہ کرام میں لوگوں نے شمار نہیں کیا ہے، اس لیے کہ کسی صحیح سند کی حدیث سے ان کی یہ بات ثابت نہیں ہے. انس بن مالک کی طرف اس کی نسبت کر کے کہا گیا کہ ایک ابو معلق انصاری صحابی کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا تھا، لہذا ابو معلق انصاری کے بارے میں جو روایت ہے یہ ساری کی روایتیں صحیح نہیں ہیں اور اس میں اس کی سند جو پوری کی پوری گھومتی ہے. ایک صحابی ایک راوی ہیں کلبی کے نام سے، تو کلبی یہ ان کے بارے میں خود روایت بھی کبھی حسن سے کہتے ہیں کہ انس کا نہ کہا، کبھی حسن ابی ابن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ انس نے کہا، پھر کبھی ابو صالح سے روایت کرتے ہیں کہ انس نے کہا. یعنی اختلاف ہے ان کی روایتوں میں. دوسرے یہ ہے کہ اس قصے کی جو سند ہے کو پوری تاریخ ہے. کلبی جو کہ اس کے بارے میں کون یہ کلبی ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور کلبی کے نیچے اور اوپر جو راوی ہیں ان کا بھی پتہ نہیں ہے. اور حسن کیا ہے، یہ حسن بصری ہیں کوئی دوسرے حسن ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے. تو اور ابو معلق انصاری کے نام سے ایک صحابی کا تذکرہ کیا ہوا ہے. تو جب اسی لیے ان کے اس روایت کو، اس قصے کو لوگوں نے صحابہ کرام کے ناموں کی جہاں تفصیل بیان کی ہے اس کتاب اس کو وارد نہیں کیا ہے. جسے عبداللہ ابن عبد البر نے ہے اور حافظ ابن حجر نے ہے اور اسی طرح سے لوگوں نے کہا اس کو وارد نہیں، اس لیے کہ حدیث صحیح نہیں، اس کی سند صحیح نہیں ہے. ایسی صورت میں جب یہ سند سے صحیح نہیں ثابت ہے تو نہ یہ پورا قصہ صحیح ہے سندوں کے حساب سے، نہ اس میں وارد دعا صحیح ہے سندوں کے حساب سے کہ اس ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے. البتہ کسی مشکل میں انسان آ کر کے یا مغیث کہتا ہے یا ودود یا حی یا قیوم یا کرب کی کوئی بھی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو کسی مصیبت زدہ انسان کی عاجزی کی وہ دعا کسی بھی الفاظ میں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. لہذا یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ ایسا مشکل آئی تو اس میں جس کو کہا گیا حدیث ہی صحیح نہیں تو حدیث کہنا ہی غلط ہوتا ہے. لہذا یہ قصہ ہی صحیح نہیں ہے، نہ اس میں اس واقعہ کا جو تذکرہ وہی صحیح ثابت ہے. لہذا اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی کرنے سے دعا منظور ہو کے قبول ہو جائے گی اور ضرور ایسا ہوگا. البتہ اتنی بات کہی جاتی ہے کہ کسی بھی مصیبت زدہ انسان کی دعا، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے سے نہیں رکتی ہے. وہ کسی بھی الفاظ سے اللہ کو پکارے جس میں اپنی عاجزی انکساری ظاہر کرتا ہو تو دعا اللہ کو پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے اس کی مصیبتوں کو ہٹاتے ہیں. لہذا اس قصے کے اندر وارد الفاظ کے لیے اصرار کرنا کہ یہی پڑھو تو ایسا ہوتا ہے، ایسا کچھ صحیح نہیں. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ انسان جب وہ قیامت میں پہنچ جائے گا اور اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو جس کا عمل اچھا زیادہ ہوگا یعنی وزن اس کا بھاری ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا. اور لیکن اگر اس کے لیے جس کا
یہ گناہ کچھ زیادہ ہو جائیں گے اس کے لیے کیا ہوگا؟ کیا وہ جہنم میں ڈائریکٹ چلا جائے گا یا کہ اس کو گناہوں سے پاک کر کے پھر جنت میں پہنچایا جائے گا؟ یہ سوال سب کو کھٹکتا ہے کہ ہمارے اعمال پتہ نہیں کتنے ہوں گے اور ہم کیا کریں گے، اور اچھائیاں زیادہ ہوں گی برائیاں زیادہ ہوں گی، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ لیکن اس جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پریشان ہو، بلکہ انسان کو اپنے حساب سے اچھائیاں زیادہ ہی کرنا چاہیے، برائیوں سے بھرپور بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ برائی ہو جاتی ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، تو وہ انسان کو وہاں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے اس میں کئی صورتیں ہیں، وہاں پہنچ کے جب اعمال کا وزن ہوگا تو کیا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے، پہلے تو یاد رکھیں کہ انسانوں کے عملوں کا وزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن عدل و انصاف کا ترازو رکھا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی بھی نفس کو، کسی بھی ایسے جس کا حساب ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر اس کی نیکی ایک حبہ کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی، وہ بھی لائیں گے ہم، اور اگر رائی کے برابر گناہ ہوگا تو بھی لائیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے بہت ہی کافی ہیں۔ تو اللہ سے بڑھ کر کون حساب لے سکتا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں یہ ہے۔ تو اسی صورت میں انسان کے اعمال کا حساب و کتاب قیامت میں ہونا ہے، اور اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ انسان کے اٹھائے جانے پر اور قیامت کے دن اعمال کے سزا اور جزا پر اور اللہ پر پیش کیے جانے پر، حساب ہونے پر، اور ایسے ہی ان سارے چیزوں کے لیے جو قیامت میں ہونے والے ان پر ایمان رکھنا ایک مومن کی شان اور ہونا چاہیے۔ اور حساب و کتاب یہ پل صراط پہ جانے سے پہلے ہوگا، اور میزان یہ حساب کے بعد لگایا جائے گا۔ لیکن اس کے اور بھی تفصیلات ہیں جن کو ہم کسی اور وقت میں پیش کر پائیں گے، اس لیے کہ ہم نے بتایا کہ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں انسانوں کے اعمال کے میزان کی، تو اس کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اس وقت کے لیے جب تک ہم آپ کا دوسرے حلقے میں کبھی اس کو پیش کر سکیں۔ آج ہم آپ سے اجازت مانگتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، بہتر رکھے، صحت مند رکھے، اور آفات سے عافیت میں رکھے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی صحت و سلامتی عطا فرمائے جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔